بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرغی فروش کو جو ہے نا ایک بندہ ذبح کی ہوئی مرغی دے کے جاتا ہے کہ اس کو صاف کر کے دینا۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے پاس مرغیاں بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں اپنی، تو ایک قاضی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ قاضی اس مرغی فروش کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ مرغی مجھے بیچ دو۔ تو مرغی فروش جو ہے وہ قاضی کو بتاتا ہے کہ یہ کسی کی امانت ہے اور یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، اور مرغیاں میرے پاس ختم ہو چکی ہیں۔ قاضی اس سے کہتا ہے کہ جب وہ مرغی فروش آئے گا، اپنا مرغی لینے والا آئے گا، تو اسے کہنا کہ بھئی مرغی جو ہے نا وہ آپ کی اڑ گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھئی میں اس کو یہ کیسے کہوں کہ مرغی اڑ گئی ہے، وہ مجھے ذبح کی ہوئی مرغی دے کے گیا صاف کرنے کے لیے، تو لہٰذا یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ قاضی اس کو بڑا اصرار کرتا ہے اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ بھئی جو بندہ آپ کو مرغی دے کر گیا ہے آئے گا تو میرے پاس ہی نا، مقدمہ تو میرے پاس ہی لے کے آؤ گے، میں سنبھال لوں گا۔ مرغی فروش جو ہے نا وہ لالچ میں آ کے اس کو مرغی دے دیتا ہے، قاضی کو مرغی دے دیتا ہے۔ قاضی لے کے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ مرغی والا جو ہے نا اپنے مرغی کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ مرغی فروش کو کہتا ہے کہ بھئی اپنا میری مرغی، وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی مرغی تو تمہاری جو ہے وہ اڑ چکی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اسے کہتا ہے بھئی میں نے آپ کو ذبح کی ہوئی مرغی دی تھی، اڑ کیسے گئی؟ دونوں میں جو ہے نا تکرار ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں وہ اس کو کہتا ہے جی میں آپ پہ مقدمہ کروں گا، تو چلو قاضی کی طرف۔ وہ اس کو لے کے قاضی کے پاس جاتا ہے۔ تو اب دونوں رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں تو ایک جگہ جو ہے نا ایک سڑک کے کنارے پہ جو ہے نا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دو بندے آپس میں لڑتے ہیں تو یہ وہاں رک جاتے ہیں، رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں جناب یہ مرغی فروش اور یہ دوسرا بندہ جو ہے، یہ دو بندوں کی نا آپس کی لڑائی کو جو ہے نا ختم کروانے کے لیے ان کا بیچ بچاؤ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مرغی فروش ہوتا ہے یہ بیچ بچاؤ کرتے ہیں۔ وہ جو دو لڑ رہے ہوتے ہیں ان میں ایک یہودی ہوتا ہے، تو وہ ان کا جو ہے اپنا بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس کی انگلی جو ہے نا اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے۔ اس کی آنکھ میں اس طرح لگتی ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے آنکھ۔ اب یہ جو یہودی ہوتا ہے یہ بھی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو مارتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے پکڑو پکڑو، اس نے تو میری آنکھ ضائع کر دی۔ اب مرغی فروش وہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے جناب چھلانگ لگاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے اور مرغی فروش آگے آگے۔ اب اس کے اوپر دو مقدمے ہو گئے، ایک پہلے مرغی کا مقدمہ تھا، اب جناب یہ آنکھ ضائع کرنے کا مقدمہ بھی اس پہ ہو گیا۔ مرغی فروش بڑی پریشانی میں جناب بھاگتا بھاگتا مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ مسجد میں پہنچتا ہے اور جناب اپنا جو ہے نا مسجد کی مینار کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ مسجد کی مینار پہ چڑھتا ہے تو لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ اب یہ لوگوں کے ڈر سے جناب روڈ پہ چھلانگ لگا دیتا ہے، مینار سے جناب چھلانگ لگاتا ہے تو نیچے ایک بابا جی گزر رہے ہوتے ہیں جناب، یہ بابا جی کے اوپر جا کے لگتا ہے۔ بابا جی کے اوپر لگتا ہے تو بابا جی جناب ادھر ہی دم ان کا نکل جاتا ہے۔ اب یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، بابا جی جو ہوتے ہیں، اب ان کے بیٹے جناب وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا والد جو ہے نا وہ فوت ہو گیا اس بندے کی وجہ سے، تو اب وہ پارٹی بھی جو ہے نا اس مرغی فروش کے پیچھے پیچھے، اور آخر میں یہ پکڑا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہو گئے ہیں جی تین مقدمے ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور قاضی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت کے قاضی کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو قاضی دیکھ کے مسکرا دیتا ہے، لو بھئی یہ تو مقدمہ میرے پاس آ گیا۔ اب اس کو درمیان کی بات نہیں پتہ کہ یہ مرغی کا صرف مرغی کا ہی مقدمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو 3 مقدمے اس پہ بنے ہوئے ہیں۔ خیر وہ کہتا ہے جی، وہ قاضی بھی پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو میں نے ایک مقدمہ سمجھا تھا مرغی کا ہی ہے، یہ تو 3 مقدمے لے کے آ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو خیر پہلا مقدمہ پیش ہوتا ہے تو
مرغی والا جو ہے نا اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں اس کو ذبح کی ہوئی مرغی میں اس کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، اور اس کو میں نے کہا تھا کہ یار یہ مرغی جو ہے نا صاف کر، میں آؤں گا تو آپ سے لوں گا، تو یہ مرغی چور ہے، لہٰذا اس پہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا مرغی لے کر دیں۔ وہ اس کا مقدمہ سنتا ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا ہوا تھا، وہ بتاتا ہے سارا واقعہ۔ اندر سے تو یہ قاضی کو تو ساری بات کا علم ہوتا ہے کہ مرغی تو اس نے خود لی ہوتی ہے۔ تو قاضی جناب فیصلہ سناتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ تمہاری جو مرغی ہے وہ تو اڑ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ کیسے اڑ گئی ہے؟ کہتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا جس میں روح پھونکے، اللہ تعالیٰ تو ٹکڑے ٹکڑے پرندے کے کر لے تو اس کو بھی جناب اپنا اس میں بھی روح پھونک دے، جوڑ دے اور واپس پرندہ بنا دے، تو وہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، ایک سے تو بری ہو گئے۔ دوسرا مقدمہ آتا ہے، یہودی لے کے آتا ہے کہ جی اس نے میری آنکھ ضائع کر دی تھی۔ وہ سوچتا ہے کتابیں ادھر ادھر ٹٹولتا ہے، اس کو یہودی کو کہتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے اس میں یہ ہے کہ اچھا کھیلو بیٹا، کہ غیر مسلم کے جتنا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کا آدھا اس کو واپس ملتا ہے، لہٰذا ایسے اسے کہتا ہے کہ ایسے کرو کہ یہ دوسری آنکھ ہے یہ بھی اپنی پھڑواؤ، تو پھر تم جو ہے نا ایک آنکھ اس کی مرغی فروش کی ضائع کر سکتے ہو۔ یہودی بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے اپنی دوسری آنکھ سلامت ہی چاہیے، وہی مقدمہ واپس لے لیتا ہے۔ اب اس کے بعد آتی ہے جی بابا جی کی باری، کہ بابا جی کے بیٹے کہتے ہیں کہ جی اس نے میرے والد کو جو ہے نا یعنی ہمارے بوڑھے باپ کے اوپر اس نے چھلانگ لگائی، اور لہٰذا یہ جناب اپنا وہ اس کے نیچے آ گیا، اور یہ میرا والد بابا جی جو ہے وہ فوت ہو گئے، ہمیں جناب اب انصاف چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کا فیصلہ ایسے ہوگا کہ تم لوگ ایسے کرو، کیسے ہوا تھا یہ سارا واقعہ ان سے سنتے ہیں جی ایسے ہوا تھا جی۔ اچھا پھر اب ایسے ہے کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے ایسے کرو کہ تم لوگ بھی اس مسجد کی مینار پہ چڑھو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ، نیچے اس مرغی فروش کو کھڑا کرو۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہیں آگے دائیں بائیں ہو گیا تو ایک اور بندے کی جان جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جی اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو پھر تمہارے باپ کو بھی دائیں بائیں ہو جانا چاہیے تھا۔ تو وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو یہ تو اگر ہمارے لیے اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی، لہٰذا وہ بھی مقدمہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ پرانے زمانے کا ایک واقعہ ہے، اگر اس کا نتیجہ نکالیں تو نتیجے کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی جیب میں بھی مرغی جتنے پیسے ہیں قاضی کو دینے کے لیے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے حق میں بھی جو ہے نا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اس کا نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں، اور میں نے جو آپ کو قصہ سنایا ہے اس کا مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کی قصہ یہیں تک اختتام پذیر ہوتا ہے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔